ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ جو انسان خود سے ہار مان لیتا ہے نا دوستو، دنیا اسے کبھی بھی جیتنے کا موقع نہیں دیتی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے جیتنا سیکھو، باقی سب کچھ تو انسان کو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ خاص ویڈیو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، ایس نام والے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ایس سے شروع ہوتا ہے تو آج میں آپ کی پوری زندگی کی سچائی کے ساتھ ساتھ آپ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت تک کا سارا سچ بتانے والا ہوں۔ چاہے آپ مرد ہوں یا خاتون، میں سب کچھ آپ کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا، جیسے کہ آپ کی پسند اور ناپسند، آپ کی زندگی کے سکھ اور دکھ، آپ کی عادتیں کیسی ہیں، کس انسان کے ساتھ آپ کی نبھتی ہے اور کس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی کا وہ سنہرا موڑ کب آتا ہے جہاں سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں وہ سچی باتیں سننے کو ملیں گی جو شاید پہلے کسی نے نہیں بتائیں۔ اگر آپ کی عمر کچھ بھی ہے اور آپ کا نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے خاندان، دوستوں اور جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایس نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ علم نجوم کے حساب سے اگر آپ کو اپنے نام کی برج یا راشی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کا نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے تو نام کے حساب سے آپ کا برج دل یعنی ایکویریس بنتا ہے، اور اس نام کے تحت جو ستارے اور نکشتر آتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی زندگی پر 4 بڑے سیاروں یعنی مریخ، راہو، مشتری اور زحل کا سب سے زیادہ اثر رہتا ہے۔ آپ کو زندگی بھر آپ کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے، کیونکہ نام کی جو توانائی اور اثر ہوتا ہے وہ انسان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اب اگر ان لوگوں کی شخصیت کی بات کریں تو ان پر زحل اور راہو کا جو اثر ہوتا ہے، اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ظاہری طور پر بہت تیز، ہوشیار اور چالاک نظر آتے ہیں۔ ان کے چہرے کے نقوش اور آنکھیں اتنی پرکشش ہوتی ہیں کہ سامنے والا پہلی نظر میں ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان بہت سمجھدار ہے۔ یہ بچپن سے ہی بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، اور راہو کے اثر کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بہت چنچل پن پایا جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، زندگی میں بار بار گرنا، چوٹ کھانا اور پھر سے کھڑے ہو جانا ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جو بچپن سے ہی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ بہت نہ ڈر ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ان کی طبیعت بہت موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر ان کا دل چاہے گا تو وہ کام ضرور پورا کریں گے، لیکن اگر موڈ نہ ہو تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ وہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے۔ جب یہ اپنی بات پر آ جائیں تو بحث و مباحثے تو ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ یہ اپنے نکات اور اپنی بات کو کبھی جھکنے نہیں دیتے۔ ویسے تو یہ عام طور پر پرسکون رہنا پسند کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہتے ہیں۔ یہ سامنے والے کے جذبات اور احساسات کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، اور لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ان میں بچپن سے ہی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ انہیں اپنی ذات اور اپنی توانائی پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ برج دل کے اثرات کی وجہ سے یہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی یا غلط کام کرنا پسند نہیں کرتے، اور کبھی نادانی میں ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو یہ بہت جلدی اس کا پچھتاوا کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن اب ان کی کچھ ایسی خامیوں کی بات کرتے ہیں جنہیں انہیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ بہت جلدی منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ بہت ضدی اور اڑیل طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی یہی ضد بچپن سے لے کر عمر کے آخری حصے تک قائم رہتی ہے۔ اکثر اوقات یہی ضد ان کے رشتوں کو توڑنے، خاندان میں دوریاں پیدا کرنے اور کام کی جگہ پر پریشانیاں کھڑا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب مریخ اور راہو کا اثر ملتا ہے تو ان کے اندر غصے کی ایک ایسی لہر اٹھتی ہے کہ سامنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا شدید غصہ کہاں سے آیا۔ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کھڑا انسان اپنا ہے یا پرایا، اور اسی جلد بازی اور غصے میں یہ اپنے بڑے سے بڑے رشتے کو بھی ایک ہی پل میں ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ دوستی یا محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں اسے پوری عزت دیتے ہیں، البتہ یہ سامنے والے سے توقعات بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو یہ دل پر لے لیتے ہیں اور بہت جلدی بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بچپن میں ان کی ضد ایسی ہوتی ہے
کہ جو چیज़ انہیں چاہیے وہ ہر حال میں چاہیے، چاہے اس سے والدین کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو چونکہ یہ موڈی ہوتے ہیں، اس لیے اگر پڑھنے بیٹھ جائیں تو بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، اور اگر دل نہ کرے تو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ذہل کی اثر کی وجہ سے ان میں سستی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ میں کر لوں گا کہہ کر کاموں کو ٹالنے کے عادی ہوتے ہیں، جس کا بعد میں انہیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر اپنی زندگی میں بڑے فیصلے لینے یا ایکشن لینے میں دیر کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ سخت جسمانی محنت کی بجائے ذہن کا استعمال کرنا یعنی سمارٹ ورک اور شارٹ کٹس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ گھومنے پھرنے اور زندگی کا بھرپور لطف اٹھانے والے تفریح پسند انسان ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے یعنی 32 سال کی عمر تک، یہ کافی جدوجہد اور پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ان کے مالی حالات میں اتنا بار بار اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ کبھی کبھی یہ خود مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کی زندگی کبھی بدلے گی بھی یا نہیں۔ لیکن 30 یا 35 سال کی عمر کے بعد اور 40 سال سے پہلے ان کی زندگی میں ایک ایسا سنہری دور اور بڑا یو ٹرن آتا ہے کہ یہ محض 4-5 سال کے اندر ہی زندگی میں بہت بڑی کامیابی اور دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس اچانک ایسے ذرائع بن جاتے ہیں کہ جن چیزوں کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے وہ سب انہیں حاصل ہونے لگتی ہیں۔ اگر ازدواجی زندگی کی بات کریں تو غصے، جلد بازی اور ضد رویے کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں تھوڑی مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ اپنی محبت کا اظہار تو دل سے کرتے ہیں، لیکن ان کا لہجہ کبھی کبھی سخت ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھی کو دکھ پہنچاتا ہے۔ خاص طور پر کھانے کے وقت ان کی اپنے شریک حیات کے ساتھ بحث یا تکرار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بعد میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ یہ دل کے برے نہیں ہوتے، بس زبان کے کڑوے ثابت ہوتے ہیں۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ آگے چل کر بہت ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میڈیکل، ڈاکٹر، الیکٹرانکس، مینجمنٹ، مشاورت، بینکنگ، مارکیٹنگ اور پبلک ڈیلنگ جیسے شعبے سب سے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ نوکری سے زیادہ ان لوگوں میں اپنا کوئی کام یا کاروبار کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ عمر کے آخری حصے میں یہ لوگ بہت سنجیدہ، مخلص اور روحانی طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں۔ دنیا داری کی چمک دمک ان کے دل سے ختم ہونے لگتی ہے، اور یہ اپنے خاندان کی تمام ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے اور گھر میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے۔ ان کے بچے اور خاندان والے ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک مضبوط سائے کی طرح بن جاتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں انہیں مستقبل میں انفیکشن، الرجی، شوگر، آدھے سر کا درد یعنی مائیگرین، دانتوں کی تکلیف، پیٹ کے مسائل اور جوڑوں یا پیروں کے درد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی ورزش یا واک کرنی چاہیے، چاہے 20 منٹ تک ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ذہل کی وجہ سے پیدا ہونے والی سستی ان پر حاوی نہ ہو سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ایس نام والے لوگوں کے پورے جیون کی سچائی۔ یاد رہے کہ یہ تمام باتیں نام کے پہلے حرف کے اثرات پر مبنی ہیں، لیکن مکمل اور حتمی معلومات کے لیے انسان کا اپنا تفصیلی ذائچہ اور پیدائشی وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بارے میں یہ باتیں سچی لگی ہوں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔